سورہ ال عمران رکوع نمبر 4 آیت 31 سے 41۔ یہ کلام کا وہ سلسلہ ہے جو 9 ہجری میں نجران کا عیسائی وفد جب مدینہ آیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیات جواب کے طور پر نازل ہوئیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو ایک آرڈر اور حکم دیا ہے اور اس کے بدلے 2 وعدے کیے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اپنی اس محبت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو کاپی، ان کو آئیڈیلائز کرو، گویا حدیث کی اطاعت کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اڈاپٹ کرو۔ اور وعدہ کیا کیا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم اللہ کے حبیب کو کاپی کرو گے تو اللہ تمہیں اپنے محبوب بندوں کی صف میں شامل کرے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کے بعد جو تمہاری چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں گناہ ہیں وہ ان کو بخش دے گا۔ تو گویا اتباع سنت، فالوئنگ اینڈ کاپینگ دا سنہ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے 2 وعدے جو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں اور ہم اللہ کے محبوب بندوں کے صف میں شامل ہو جائیں۔ آیت نمبر 2 میں پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنے والوں اور انکار کرنے والوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ پھر اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں ایک چنے جانے والے گھرانے کی داستان ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ نے بتایا کہ آل عمران کا گھرانہ جو ہے وہ چنا گیا، اور کس بنیاد پر؟ اس گھرانے کی ایک عظیم عورت نے ایک بہت ہی عظیم سی نظر مانی تھی، اس بنا پر چنا گیا۔ اس عورت کو قرآن میں امرأۃ عمران کہہ کر پکارا گیا ہے، عمران کی عورت۔ یہ کون تھیں؟ حمنہ بنت فاخوذ جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ ان کو امرأۃ عمران یا تو اس لیے کہا گیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور اس خاتون کے شوہر کا نام عمران تھا، اور یا تو اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام عمران تھا اور ان کے خاندان کی لڑی سے یہ خاتون تھیں۔ اصل رداد کچھ ایسی تھی کہ یہ لا اولاد تھیں، بار بار حمل ٹھہرنے کے باوجود گر جاتا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو لہٰذا اب جب حمل ٹھہرا تو حمل کے ابتدا ہی میں انہوں نے نظر مانی کہ اللہ اگر تو مجھے زندہ صحیح سلامت اعضاء والا بچہ دے گا تو میں کیا کروں گی؟ میں اس کو دنیا کے کاموں سے، ذمہ داریوں سے، رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹی سے آزاد کر کے دین کی خدمت کے لیے مکمل طور پر وقف کر دوں گی۔ سبحان اللہ، کیا اخلاص تھا اور کیسی عظیم قربانی تھی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ایک گھرانہ چنا گیا تھا ایک خاتون کے اخلاص اور اس کی بہت بڑی قربانی، محبوب سے محبوب چیز اولاد کی قربانی اور اس کو دین کی خدمت اور سربلندی کے لیے پیش کرنے کی خدمت کے لیے۔ آیت نمبر 36 میں پھر اللہ نے ذکر کیا کہ اس نظر کے بعد پھر حمل سے ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ پہلے تو ان کو کچھ تردد ہوا، فکر مند ہوئیں، اور قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہوتی، یعنی ظاہر ہے بیٹی کو سنبھالنا، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا، بیٹی نازک ہوتی ہے، اس کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ باہر نکل کے لڑکوں اور مردوں جیسے کام نہیں کر سکتی۔ ان کی تو خواہش تھی نا کہ، اور ارادہ بھی یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو بیٹے کو دین کے لیے وقف کریں گی، لیکن بہرحال ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب نظر مانتے ہیں، اور نظر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے کیا ہوا ایک وعدہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو پورا کرتے ہیں، اور یہ مومنانہ شان ہے۔ اور پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نظر کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ساتھ ہی اپنے تردد کے بعد فرمایا کہ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے عبادت گزار، اور اللہ کی عبادت گزار کے ساتھ خدمت گزار، کس کی؟ اللہ کے دین کی اور اللہ کے بندوں کی۔ گویا نام کا رکھنا ہی یہ علامت اور نشاندہی تھا کہ ماں نے پیدا ہونے والی بچی کو اپنی نظر کی تکمیل کے طور پر اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا،
اور پھر ہمیں آیت نمبر 36 میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچی کی ولادت کے موقع پر ایک بہت خوبصورت دعا ہے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اس سے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنوں سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو گویا ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ چنے جانے والی خاتون اور ان کا گھرانہ اور وہ بچی چنے ہی اس لیے گئے تھے کہ ان کی دعاؤں میں سے اولین ترجیح کیا تھی؟ انہوں نے دنیا کی عزت، مال، حکومت، شہرت کچھ بھی نہیں مانگا، یہ تھا کہ میری اس پیدا ہونے والی بچی کو اور اس کی نسلوں کو شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ عطا فرمانا۔ یہ ترجیحات تو اللہ ایسے گھرانوں کو چن لیتا ہے۔ اور یہ دعا کا اثر ہے نا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے اور پھر وہ بچہ چیختا ہے اور روتا ہے، لیکن اس اثر سے صرف 2 بچے محفوظ رہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بوجہ اس دعا کے جو ان کی والدہ نے وضع حمل کے موقع پر کی تھی۔ تو گویا لہٰذا یہ وہ دعا ہے جو وضع حمل اور ڈلیوری کے موقع پر کرنی ہے، جن کے اپنے زندگی کے یہ مراحل ہیں وہ اپنے مراحل پر کریں، یا بیٹیوں اپنی بہوؤں اپنی بہنوں کی ڈلیوریز کے موقع پر جو حاضر ہیں وہ کریں۔ اگر کوئی گائنیکالوجسٹ ہیں تو وہ اپنے پیشنٹس کو یہ بتائیں، انشاءاللہ ذریت اور نسلیں ضرور محفوظ رہیں گی شیطان کی اکساہٹوں سے۔ آیت نمبر 37 میں پھر اگلی کچھ آیات میں اللہ نے بڑے اہم اصول اور پیغام بتائے ہیں اور یہ سمجھایا ہے کہ جیسے آج والدین بیٹیوں کو دین کی تعلیمات کے لیے پیش نہیں کرتے، قرآن کے ساتھ اور قرآن کے اداروں کے ساتھ نہیں جوڑتے، کیونکہ آج کے دور میں والدین کے بیسک تحفظات اور ریزرویشنز کیا ہوتے ہیں کہ اگر بچی قرآن پڑھانے لگی، قرآن کے مدارس اور اداروں یا قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ جڑ گئی تو وہ معاشرے کے افراد اور اپنی برادری کے افراد سے فرق ہو جائے گی، مس فٹ ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پڑھانے لگی، پردہ کرے گی اور حیا کے تقاضوں پہ زندگی گزارنے لگے گی تو پھر اچھا رشتہ، گھر بر نہیں ملے گا، اور پھر اگر دنیا کی تعلیم چھوڑ کے قرآن کی طرف لگ گئی تو پھر پروفیشنل نہیں ہوگی، مال نہیں کمائے گی، رزق اور مالی تنگیوں کا شکار ہو جائے گی۔ تو اگر ہم یہ واقعہ دیکھیں کہ جس ماں نے اپنی بچی کو دین سیکھنے سکھانے اور دین کی خدمت اور ارشاد کے لیے وقف کر دیا تھا، اس کے ساتھ کیا یہ ریزرویشنز درست ہوئیں؟ کیا ہوا؟ ہمیں ان آیات میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا۔ اللہ ہم بھی جب اپنی اولادوں کو پیش کریں تیری دین کی سربلندی اور خدمت کے لیے تو انہیں قبول کر لینا، اور اللہ نے قبول کر کے کیا کیا؟ کوئی مس فٹ نہیں بنایا، اسے اچھی سی بچی بنا کر اٹھایا۔ اور پھر اللہ نے کفالت کے لیے کیا بندوبست کیا؟ حضرت زکریا کو ان کی کفالت کے لیے مقرر کر دیا، اور یہ بہترین وسائل اور اسباب کچھ ایسے تھے کہ حضرت زکریا حضرت مریم علیہ السلام کے رشتے میں خالو بھی تھے اور پھر یہ کہ لا اولاد بھی تھے، تو گویا بہت ہی محبت اور شفقت بھی ملی اور باپ کی سی محبت بھی ملی، اور پھر یہ نبی بھی تھے، تو گویا رہنمائی اور ہدایت، تربیت اور تزکیہ کا معاملہ جو ہے وہ بھی ہوا۔ اور پھر سب سے بڑھ کے جو لوگ اپنی بچیوں کو دین کی خدمت کے لیے اس لیے پیش نہیں کرتے کہ مالی تنگی اور اکنامک کرائسس کا شکار ہوں گی، ان کے لیے بڑا نمونہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب سے ان کو موزانہ رزق کچھ ایسے دیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب وہاں پہ جاتے تھے جہاں وہ پردہ نشین تھیں تو وہاں پہ بے موسم کے پھل پاتے تھے، اور جنت کے میووں میں سے میوے اللہ کے حکم سے ان کے پاس اترتے تھے۔ اور جب انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ مریم یہ تیرے پاس کہاں سے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا رازق اللہ ہے، رزق اس کے ہاتھ میں۔ اولادوں کو دین کے کام اور خدمت کے لیے پیش کرنے سے پہلے ڈرا نہ کریں، جتنا رزق اللہ نے قسمت میں لکھا ہے وہ عزت اور آبرو سے دے گا ضرور۔ اب جب اتنا معجزہ ایک نیک اولاد دیکھی، ایک تو وہ نہ ٹھہرنے والا حمل ٹھہرتا ہوا دیکھا، پھر ایک اتنی نیک سیرت صالح باحیا با کردار بچی دیکھی جس کے پاس غیب سے جنت کے پھل آتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو خود بوڑھے بھی تھے، بیوی بانج بھی تھی، ان کو امید ہو گئی کہ اللہ کے لیے تو اولاد کا دینا کلمہ کن ہے۔ تو آیت نمبر 38 میں پھر انہوں نے جو دعا کی وہ مذکور ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ
इन्नका समीउ दुआ, बड़ी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह मुझे एक नेक औलाद देना। और ये दुआ याद रखिएगा बड़ी शान से कबूल हुई। अल्लाह आयत नंबर 39 में बताता है कि जहाँ खड़े थे, जहाँ खड़े होके दुआ की, उसी जगह उसी वक्त वो दुआ कबूल हुई। और बल्कि खुशखबरी मिली बेटे की, उसकी नबूवत की, उसकी स्वालिहियत की, और अल्लाह ने बताया कि नाम भी तजवीज़ कर दिया गया याह्या, इससे पहले किसी का भी नहीं था। ये दुआ क्यों कबूल हुई? दुआ की कबूलियत के असबाब समझ में आते हैं। ये असल में नबी की दुआ थी। मसनून दुआएं कबूल होती हैं और यकीन और वसूख से की गई थी। मसनून दुआएं किया करें, इनको पढ़ने से कुरान और नबी की सुन्नत के इत्तिबा का अजर व सवाब भी मिलता है। ये दुआएं जामे मुकम्मल भी हैं, दुआ करने का अदब और सलीका भी सिखाती हैं, और बेहतरीन दुआएं ये कबूल हो चुकी हैं। तो ट्राइड दुआएं किया करें। और फिर असल बात है कि दुआ इसलिए भी कबूल हुई थी कि दुआ का अंदाज़ बड़ा खूबसूरत था, दुआ में यकीन और वसूख था। इन्नका समीउ दुआ, दुआ कबूल ज़रूर होगी। और सूरह मरियम में भी आता है कि हज़रत ज़करिया ने फरमाया था वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, कि अल्लाह तुझसे दुआ मांग के मैं कभी नामुराद हुआ ही नहीं। तो याद रखिएगा दुआ उसकी कबूल होती है जो गाफिल दिल से नहीं करता, जल्दबाजी से नहीं करता, यकीन वसूख और ईमान कामिल से करता है कि रब फैली हुई झोली की हया रखता है और कुछ न कुछ देकर लौटाता ज़रूर है। अल्लाह हमें ये याद रखने की तौफीक अता फरमा।